الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ المائدہ آیت نمبر 104 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے، تعالو، جب ان سے کہا جائے او، الی ما انزل اللہ، اس طرف جو اللہ نے اتارا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، قالو، کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا وہ بہت ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانیں، ولا یہتدون، نہ راہ پر ہوں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں نہ انہیں ہدایت ہو؟ مشرکوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا دین کافی ہے۔ اس پر فرمایا کہ باپ دادا کی اتباع تب درست ہوتی ہے جب وہ علم رکھتے اور سیدھی راہ پر ہوتے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، فرمایا جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والا تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے تھے۔ مسلمان کفار کی اسلام سے محرومی پر افسوس کرتے تھے۔ انہیں بڑا رنج ہوتا تھا کہ کفار عناد میں مبتلا ہو کر دولت اسلام سے محروم رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی فرما دی کہ اس میں تمہارا کچھ ضرر نہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فرض ادا کر کے تم بری ذمہ ہو چکے ہو، تم اپنی نیکی کی جزا پاؤ گے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، اس آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب کی بہت تاکید کی، کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہے ایک دوسرے کی خبر گیری کرے، نیکیوں کی رغبت دلائے اور بدیوں سے روکے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ، اے ایمان والو جب تم میں کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کرتے وقت تمہاری آپس کی گواہی دینے والے تم میں سے، فرمایا ذوا عدل منکم، تم میں سے دو معتبر شخص ہوں، وآخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں دو آدمی گواہ ہوں، تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر اگر تم شک ہو تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں۔ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا، ہم قسم کے بدلے کوئی مال نہ لیں گے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو، وَلَا نَكْتُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے، إِنَّ إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ،
اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں ہوں گے۔ اب اس میں ایک بڑا واقعہ ہے، وہ سنیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ اس آیت مبارکہ شان نزول یہ ہے کہ مہاجرین میں سے ایک صاحب جن کا نام بدیل تھا، وہ تجارت کے ارادے سے عیسائیوں کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ ان عیسائیوں میں سے ایک کا نام تمیم بن اوس اور دوسرے کا نام عدی بن حدا تھا۔ شام پہنچتے ہی حدیل بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے تمام سامان کی ایک فہرست لکھ کر سامان میں ڈال دی اور ہمراہیوں کو اس کی اطلاع نہ دی۔ جب مرض کی شدت ہوئی تو بدیل نے تمیم اور عدی دونوں کو وصیت کی کہ ان کا تمام سرمایہ مدینہ شریف پہنچ کر ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر بدیل کی وفات ہو گئی۔ ان دونوں نے ان کی موت کے بعد ان کا سامان دیکھا تو اس میں ایک چاندی کا جام تھا جس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا۔ اس میں 300 مسکال چاندی تھی۔ بدیل یہ جام بادشاہ کو نظر کرنے کے قصد سے لائے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں ساتھیوں نے اس جام کو غائب کر دیا، اور اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو انہوں نے بدیل کا سامان ان کے گھر والوں کے سپرد کر دیا۔ سامان کھولنے پر فہرست ان کے ہاتھ آ گئی جس میں تمام سامان کی تفصیل تھی۔ سامان کو اس فہرست کے مطابق کیا لیکن وہ جام نہ ملا۔ اب وہ تمیم اور عدی کے پاس پہنچے، انہوں نے دریافت کیا کہ کیا بدیل نے کچھ سامان بیچا بھی تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ گھر والوں نے پوچھا کہ کیا کوئی تجارتی معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر گھر والوں نے دریافت کیا کہ کیا بدیل بہت عرصہ بیمار رہے؟ انہوں نے اپنے علاج پہ کچھ خرچ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ وہ تو شہر پہنچتے ہی بیمار ہو گئے اور جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ان کے سامان میں ایک فہرست ملی ہے، اس میں چاندی کا ایک جام سونے سے منقش کیا ہوا جس میں 300 مسکال چاندی ہے، یہ بھی لکھا ہے لیکن وہ موجود نہیں۔ تمیم و عدی نے کہا ہمیں معلوم نہیں، ہمیں تو اس نے وصیت کی تھی، اس کے مطابق سامان ہم نے تمہیں دے دیا، جام کی ہمیں خبر بھی نہیں۔ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش ہوا۔ تمیم و عدی وہاں بھی انکار پر جمے رہے اور قسم کھا لی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ پھر وہ جام مکہ المکرمہ میں پکڑا گیا۔ جس شخص کے پاس تھا اس نے کہا کہ میں نے یہ جام تمیم و عدی سے خریدا ہے۔ جام کے مالک کے گھر والوں میں سے 2 شخصوں نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ قبول کی جانے کی مستحق ہے، یہ جام ہمارے فوت ہونے والے شخص کا ہے۔ اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں حکم فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور زندگی کی امید نہ رہے، موت کے آثار و علامات ظاہر ہوں، تو اپنوں میں سے 2 آدمیوں کو وصیت کا گواہ بنا لو، اور سفر وغیرہ میں ہو اور اپنے آدمی یعنی مسلمان نہ ملیں تو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا لو۔ یہ جو فرمایا نا تحسبونہم من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، اس سے پہلے وصیت پر گواہ بنانے کا طریقہ بتایا گیا۔ اب قرائن اور علامات کی روشنی میں گواہی میں جھوٹ کا عنصر نمایاں ہوتا نظر آئے تو اس صورت میں گواہی لینے کا طریقہ بتایا گیا کہ جب میت کے ورثاء کو وصیت کی گئی میں شک گزرے تو وہ عصر کی نماز کے بعد گواہوں سے اس طرح گواہی لیں۔ دونوں گواہ یہ اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں کہ ہم گواہی کے بدلے کسی سے کوئی مال نہ لیں گے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم گواہی چھپائیں گے، یعنی جھوٹی قسم نہ کھائیں گے اور نہ کسی کی خاطر ایسا کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔
آیت میں نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ سب لوگ چاہے ان کا تعلق کسی بھی دین اور مذہب سے ہو، اس وقت کی نماز کی سب تعظیم کرتے تھے اور اس وقت میں جھوٹی قسم کھانے سے بچتے تھے۔ فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يُقِيمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلَيَانِ، فرمایا پھر اگر اس بات پر اطلاع ملے کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مستحق ہوئے تو ان کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کا حق دبایا گیا میت کے زیادہ قریبی دو آدمی قسم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، فرمایا وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے نہیں بڑھے تو اس وقت ہم ظالموں سے ہوں گے۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ وصیت کے گواہوں کا جھوٹ ثابت ہو جائے، جیسا کہ یہاں تمیم اور عدی کا جھوٹ ثابت ہوا کہ پیالہ مکہ معظمہ میں پکڑا گیا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ میت کے وارثوں میں دو آدمی قسم کھا کر کہیں کہ یہ دونوں امین جھوٹے ہیں، ہماری گواہی یعنی قسم ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے نہیں بڑھے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس وقت ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ بدیل کے واقعہ میں جب ان کے دونوں ہمراہیوں کی خیانت ظاہر ہوئی تو بدیل کے ورثاء میں دو شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ جام ہمارے مورث کا ہے اور ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیالے کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهِمَا، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہ صحیح طریقے سے گواہی ادا کریں۔ عَلَىٰ وَجْهِهِمَا اور يَخَافُونَ أَن تُرَدَّ إِيمَانًا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، یا وہ اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد قسموں کو ورثاء کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، فرمایا وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور حکم سنو اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ عدی اور تمیم کے واقعے میں گواہی اور قسم کا جو قانون بیان ہوا، یعنی جن کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا قسمیں کھانے کے بعد ان کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو اب میت کے ورثاء میں سے دو شخص قسم کھائیں۔ اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ اس واقعے سے عبرت پکڑیں اور شہادتوں میں راہ حق کو ثواب نہ چھوڑیں اور اس بات سے ڈرتے رہیں کہ جھوٹی گواہی کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا، قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، تو عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، تو ہی سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں سے قیامت کے دن کا کچھ معاملہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دی تھی تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ انبیاء کرام علیہم السلام جواب دیں گے ہمیں کچھ علم نہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ جواب ان کے کمال ادب کی شان ظاہر کرتا ہے کہ وہ علم الہی کے حضور اپنے علم کو بالکل نظر میں نہ لائیں گے اور قابل ذکر قرار نہ دیں گے، معاملہ اللہ کے علم و عدل پر سپرد کر دیں گے، ورنہ حقیقت میں انبیاء کرام علیہم السلام یقیناً جانتے ہوں گے، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کی گواہی دیں گے۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیکا وعلی والدتک،
اپنے اوپر اپنی والدہ پر میرا احسان یاد کرو۔ اب آگے نا دوسرا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا از یتک بروح القدس، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ خطاب فرما رہے ہیں کہ جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی تو کلم الناس فی المہد، تو گہوارے میں وکاہلن، اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ ابھی پنگوڑے میں تھے تو آپ نے لوگوں کو بتایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، انی عبد اللہ و آتی الکتاب، اللہ پاک نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ یہاں پہ فرما رہے ہیں تو کلم الناس فی المہد وکہلن، تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيِّ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، فرمایا جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر فَتَنْفُخُ فِيهَا، اس میں پھونک مارتا تھا، فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو میرے حکم سے پیدائشی نابینا اور سفید داغ کے مریض کو شفا دیتا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا تھا۔ وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا۔ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس آیت میں بھی قیامت کے دن کا ایک معاملہ بیان فرمایا گیا، گویا کہ ارشاد فرمایا کہ آپ یاد کریں جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح فرمائے گا، اور اس کی تفصیل ہم نہ پیچھے سورہ بقرہ میں ساری پڑھ کے سورہ آل عمران میں ساری پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ قَالُوا آمَنَّا، بولے ہم ایمان لائے۔ وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اے عیسیٰ آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص اور مقرر حضرات کو کہا جاتا ہے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات ڈال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مان لو اور میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں بات اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، حال یستطیع ربک، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے۔ قال اتقوا اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر ایمان رکھتے ہو۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا آپ علیہ السلام کا رب ہم پر آسمان سے نعمتوں سے بھرپور دسترخوان اتار دے گا؟ ان کی مراد یہ تھی کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بارے میں آپ کی دعا قبول فرمائے گا؟ قالوا انرید ان ناکل منہا، تو حواریوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، وَنَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔
عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں خدا خوفی کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ حصول برکت کے لیے اس آسمانی دسترخوان سے کچھ کھائیں اور ہمارا یقین قوی ہو جائے، اور جیسے ہم نے قدرت الہی کو دلیل سے جانا ہے اس طرح مشاہدے سے بھی اس کو پختہ کر لیں، یعنی علم الیقین سے ترقی کر کے عین یقین حاصل کر لیں۔ حواریوں کے جواب نے واضح کر دیا کہ انہوں نے قدرت الہی میں شک و شبہ کی وجہ سے سابقہ مطالبہ ہی نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ انہوں نے روزے رکھ کر دسترخوان اترنے کی دعا کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی اور سر مبارک جھکایا اور رو کر یہ دعا کی جس دعا کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ فرمایا قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی کہ اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، فرمایا جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ بس اس آیت کی میں تشریح کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اللہ اے ہمارے رب ہاں پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہو جائے اور سب کے لیے عید ہو جائے، یعنی ہم اس کے اترنے کے دن کو عید منائیں، اس کی تعظیم کریں، خوشیاں منائیں، تیری عبادت کریں اور شکر بجا لائیں۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا، خوشیاں بنانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا صالحین کا طریقہ ہے۔ اور بے شک تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یقیناً اور حتماً اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے۔ اس لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید بنانا اور میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اور فرحت و سرور کا اظہار کرنا یہ محمود اللہ کی محبوب بندوں کا طریقہ ہے۔ لہذا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ تو یہودیوں نے عرض کی کہ یہ اچھا دن ہے، اس روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق زیادہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام